اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حجرات پہلی آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد ہستی ہیں جو قابل احترام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام تمام مخلوق سے مقدم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے تمام احکامات امت کے لوگوں تک پہنچا چکے ہیں، اور جو کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت و احترام میں خلل ڈالے گا وہ گویا اپنی نیکیاں ہی ضائع کرے گا۔ ہر مسئلے کا حل قرآن و سنت میں ہی تلاش کیا جائے، اپنی رائے اور اپنا خیال پیش نہ کیا جائے۔ اسی طرح اسلامی آئین کی بنیاد بھی قرآن و سنت ہی ہے، اور جج بھی قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کریں، اور کوئی بھی معاملہ ہو اس کا حل قرآن و سنت سے تلاش کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا، آگے نہ بڑھو، بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا، علم والا ہے۔ غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے قانون لانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے آگے بڑھنے کا مطلب دین میں مداخلت کرنا ہے۔ جب اسناد سے ثابت ہو کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو پھر آگے بڑھنا اپنی بات یا اپنا فیصلہ منوانا مداخلت دین ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قول اور فعل میں سبقت نہ لے جایا کرو، یعنی پیش قدمی نہ کرو، آگے نہ بڑھو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، ہر بات آپ کی اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ اس لیے حکم الہی میں اپنی رائے لانا اللہ کی حاکمیت اعلیٰ میں مداخلت کرنا ہے۔ اپنی مرضی اور اپنی رائے بندے کی ختم ہو جاتی ہے جب بندہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے مطابق چلنا پڑتا ہے، جو کہ دین اسلام ہے، کیونکہ بندہ اللہ کا غلام بن گیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں وہ قانون جو قرآن و سنت کا ہے اس کے مطابق چلنا ہوگا، اور اپنی خواہشات کو بھی انہی کے زیر اثر کرنا ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اپنی رائے کو مقدم جاننا اپنے دین سے علیحدہ ہونا ہے۔ اسلامی حکومت کے سربراہ اور تمام اداروں کے سربراہوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی فیصلہ نہ کریں، کوئی بات نہ کریں، کوئی کام نہ کریں۔ قرآن و سنت سے اجماع، قیاس اور اجتہاد ہو سکتا ہے، جس طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اجتہاد ہمیں بتاتی ہے۔ تو قرآن و سنت سے اجماع، قیاس اور اجتہاد کر کے اپنے مسائل کے حل بآسانی نکل آتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند آواز نہیں کرنی ورنہ نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا اور نہ عام لوگوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا ہے۔ قول و فعل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو بندہ بول پڑے، اپنی اہمیت جگائے، تو پھر اپنے دین کی خیر منائے۔ اس آیت کے نزول کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی بات چیت میں، اپنے چلنے پھرنے میں، اپنے کھانے پینے میں، غرض ہر کسی کام اور ہر کسی حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہل نہیں کرتے تھے۔ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، قیامت تک قابل عمل ہے، اس لیے اس پر سختی سے عمل کرنا چاہیے۔ اگر کسی چیز کا علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لینا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض اوقات آدمی کے منہ سے کوئی ایسا کلمہ نکل جاتا ہے جس سے آدمی دوزخی قرار پاتا ہے۔ اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہی ہے جو ہر جگہ چلتا ہے۔ جس طرح سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے 40 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا کہ ان الحکم الا للہ، کہ حکم جو ہے، اقتدار جو ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس لیے اللہ ہی کی بات ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہنچا چکے ہیں۔ اب قرآن و سنت یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چل کر ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اس میں جیسے ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ عید الاضحیٰ جب آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے عید الاضحیٰ کے موقع پر نماز عید سے پہلے قربانی کر لی، یعنی جانور ذبح کر دیا۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز عید کے بعد جانور کو ذبح فرمایا، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے پہلے اس بندے نے عمل کر لیا، تو حکم ہوا کہ اب وہ بندہ دوبارہ قربانی کرے گا، کیونکہ اس کی قربانی وہ قبول نہیں ہوئی، کیونکہ قربانی بھی وہی قبول ہوتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کی، اس بندے نے اس سے پہلے کر لی، تو گویا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ گیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ اس لیے جو آگے بڑھ گیا تو پھر اس کا کام وہ قبول نہ ہوا، اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کچھ لوگ مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی، یعنی رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی روزے رکھ لیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ابھی نہیں ہوا، رمضان کا انہوں نے پہلے رکھ لیا، تو گویا یہ بھی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، یعنی یہ بھی جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے والی بات ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ کیا تمہیں اللہ کا ڈر نہیں لگتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ جاتے ہو آگے؟ اسی طرح جیسے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جس جگہ آپ رہتے ہو وہاں پر چاند نظر آئے تو آپ روزہ رکھو، چاند شوال کی پہلی تاریخ کا نظر آ جائے تو پھر عید کرو۔ لیکن اگر کوئی شخص وہ روزے کا وقت نہیں ہوتا، چاند نظر نہیں آتا، چاند سعودی عرب میں نظر آ جاتا ہے اور روزہ یہاں رکھ لیتا ہے، تو وہ بھی اسی کھاتے میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو ایمان والو، لیکن وہ بڑھ گیا تو وہ کیا جواب دے گا کل کو؟ تو اس لیے جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے وہ یہی ہے کہ جس جگہ آپ رہتے ہیں اس جگہ آپ چاند دیکھیں اور وہاں سے آپ عید کا فیصلہ کریں، یا آپ
روزہ رکھنے کا فیصلہ کریں رمضان کا، یا اگر عید الاضحیٰ ہے تو آپ حج کا چاند جب دیکھیں گے تو پھر حج کی جب 10 تاریخ ہوگی تو آپ عید الاضحیٰ کریں گے۔ اگر آپ نے عید الاضحیٰ جو 10 تاریخ کی ہے، اگر آپ نے ایک دن پہلے کر دیا، آپ نے کہا چلو جی میں کسی اور ملک یعنی سعودی عرب کو فالو کر دیتا ہوں یا اس طرح، تو وہ آپ کی نہیں قبول ہوگی، کیونکہ وہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتھینٹک حدیثوں میں بات ہے کہ آپ جس جگہ رہتے ہیں وہاں پر چاند کو دیکھ کر عید کریں، روزے رکھیں یعنی رمضان ہو تو، اور اسی طرح عید الاضحیٰ کریں۔ یاد رکھیں کہ شک کا روزہ ممنوع ہے، یعنی اگر مطلع ابر آلود ہے تو پھر عید اگلے دن ہوگی۔ اسی طرح اگر رمضان کا روزہ ہے تو اگر مطلع ابر آلود ہے تو اگلے دن سے روزہ شروع کریں۔ شک کا روزہ جو ہے اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کی، تو اس لیے ہمیں وہ کام کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ چاند دیکھ کر حج کی 10ویں تاریخ کو عید الاضحیٰ کرنا ماشاءاللہ بہتر ہے۔ اسی طرح قرآن یا حدیث یا سنت کی بات بطور جواب جب دیا جا رہا ہو، یعنی اگر کسی جگہ پر جواب دیا جا رہا ہے قرآن و سنت سے، تو دوسرا شخص اٹھ کر کہے کہ نہیں جی میرے خیال میں یہ جواب اچھا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے اس نے اپنے خیال کو، اپنی رائے کو قرآن و حدیث، قرآن و سنت سے اعلیٰ سمجھا، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، ورنہ یہ ایسا سمجھا جائے گا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، اس طرح پھر آگے بڑھ جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ خوف الہی بندے میں جب آتا ہے تو خود اعتمادی لاتا ہے، امن و سکون اور سلامتی عطا کرتا ہے، کیونکہ راس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ خوف الہی بندے کو بہادر اور دلیر بناتا ہے۔ سورہ رحمان میں ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ خوف الہی دوسروں سے بے نیاز کر دیتا ہے، بندے کے اندر خود اعتمادی لاتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن جاتا ہے، کیونکہ خوف الہی برے کاموں سے بندے کو بچا کر رب تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لے آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقولوا خلافت الکتاب والسنہ، قرآن اور سنت کے خلاف کوئی بات نہ کہو۔ اسی طرح ہم دیکھیں نا کہ جیسے فضول خرچی ہے، گناہ ہے، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اور اسی طرح کنجوسی کرنا بھی اجازت نہیں ہے، میانہ روی کا حکم ہے، تو میانہ روی اسلام کہتا ہے وہی کرنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کی تعلیم دیتے ہیں۔ اسی طرح سے مسلمان جو ہوتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان ہوتا ہی وہی ہے جو دوسروں کے لیے اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے حفاظت کرتا ہے، امن و سکون میں خود بھی رہتا ہے، دوسروں کو بھی رکھتا ہے۔ اسی طرح حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ہمیں ہر طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ہر کام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس کو سب پتہ ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے، ہر بات کو سنتا ہے، اور ہر چیز کا اسے علم ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین حق کو سمجھیں، عمل کریں، اور اپنی رائے اور اپنی خواہشات کو پیچھے چھوڑ دیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات اور تقاضے جو ہیں جو دین میں شامل ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی بنا لیں،
تاکہ ہم اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔